صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو اور بن یزید، عمر بن سعد اور شیبر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑوگے، پتہ نہیں کون ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم نے نہیں پڑھا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تمہاری آنکھیں بند ہیں، الحسن والحسین سیدُ شباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پتا۔ اللہ لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے، اور پھر یزید کا کہنے لگا پھر میرا بھی فیصلہ کرو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ حکومت نہیں چاہیے، امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور پھر یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں اور پھر یزید کا مزار بھی لگا، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا ہور بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہور بن یزید رضی اللہ عنہ۔ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس ہور کی، جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے، اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ بھاگ رہے، بابو چچائے ہوئے، بٹن کھولے ہوئے، تماشا بنا رہا ہے۔ سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ اسٹیج پہ یہ اہل بیت کی شان، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جو جہاد کا وقت آیا، پتہ کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے؟ بول کے بیٹے، حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی 2 زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے، اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو انہوں نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سب بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون اور حسن۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگے نا پہلے بھائی نہیں دے جائے گا، پہلے بھائی دے جائے گا۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے کہ امام حسین نے کہا نہیں پوری رہے گا، میرے بھائی کی نشانی نہیں ہے، میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو حکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں، جب کھول کے دیکھا اس کو لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کڑا وقت آ جائے تو بیٹے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کوئی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پائیں گے، ساتھ نہیں کوئی یہ بے چار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے، اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ عبدالسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس۔ سناؤ قصہ خیبر کو، تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکل گیا، علی کی داستان سن کے دلوں سے
وہ جو بچے اتار رہے تھے نا وہ چمگادڑ آ گئی کاکروچ آ گیا. یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنی. درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے. ایک دفعہ ہے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے, اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا. چند قطرے لیکن تھوڑی دیر گزری. عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے, یہ سب کو مار دے گا, اکٹھے جاؤ. چاروں جانب سے تیر برسے. ایک تیر لگا آگے گردن کے پیچھے, بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے. جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے, جا اسے اٹھا کے لا. حضرت امام حسین اٹھا کے لائے. امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے. اٹھا کے لایا نکال دیا گیا. امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی پر نام ہے. جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے, تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار, ہم شبیہ مصطفیٰ. اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتے. جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے میدان میں نکلے. جوان بیٹے تھے بڑے خوش. وہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتا کہ ظالم آدمی حکمران ہے. یار یہ رٹا ہے, ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے. اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے. بڑے لوگ مارے بڑے, پھر ایک تیر کے بھی گلے میں لگا. اور جب وہ گرے نا زمین پہ حضرت امام حسین دوڑ کے آئے. دوڑ کے اور جب تشریف اگر تیر کھینچا دیکھ جو لگا ہے سارے تبری اس نے حل کر دی. کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین نے سوا ہے. کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں نے کہتا کہ آپ نے تو بیٹا جیسا کرتے تھے پتہ آنکھوں کو پٹی باندھی تھی, دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے جیسا کرتا کھلی کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے. حضرت علی اکبر تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین, باہر نکلے گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا. خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا نہیں بچا وہ بھی دے دیا ہے. پھر حضرت عباس بیٹیوں نے کہا اپنا کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے, کچھ نے لکھا بعد آرام سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا. جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر, ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا. پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے گردن کر کے شہید ہوئے. بچوں کی بھی شہادت ہوئی. پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو رہی ہے, اب کمزور. اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن پوری آنکھیں نہیں کھلتی. کیسا جرری خاندان ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا, سر پہ دستار باندھی, مولا علی کی تلوار پکڑی, نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے. وہ کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے, گھر تیرے حوالے اور میں. اور پھر امام حسین نکلے, امام علی مقام نکلے. راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا. کیا انداز تھا, جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو ہاتھ ہو جاتا. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے, اتنے کاٹے, پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن, ان بزرگوں کو جرأت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں. ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا, پھر اکٹھے باہر ہوئے. یہ کون ہے کٹا ہوا, لباس ہے پھٹا ہوا, یہ پلی یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. پھر چاروں جانب سے تیر برسے. امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے, خون بہ رہا تھا, گرم ترین ریت سے تیمم کیا, سر سجدے میں رکھا اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لے. اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نہیں, تو بتا. پھر ایک آواز آئی یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहाँ शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट कर, देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा। औरतों को घोड़ों में बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुनी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे, उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में पके, उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुनी हो मेरे पास है, वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर लिया यजीद के साथ, गरीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 लोग भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। जीत तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का, वो आज बक रहा है। आज मेरे पास वीडियो आई है, कहते हैं यजीद ने तो बड़ी को तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताए। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी? बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको, ये हाल किया। बल्कि सुनो, जो हदीस पाक में आता है वो ये है कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे नुमान बिन बशीर से हबीब के बोल पड़े, कहने लगे यजीद बदबख्त हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होकर बैठी है। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर, यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों को क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे से पर आवाज तवाना जानदार है। सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, जनाब ज़ैनब बोली। नुमान बिन बशीर कहते हैं बीबी को इतने सदमे और जनाब ज़ैनब बोली अल्लाहु अकबर। और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा। वक्त गुजरने दे। जब जनाब बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो एक नबीना से आपके पास बैठे थे, जनाब नुमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर बोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया। 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का कबाब जला, मदीने में उसने हमला किया। 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में श्यामा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया। फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी